بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور نبی اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات۔ میرے عزیز دوستو، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے اور میں میاں نواز شریف کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، ورکر ہوں، اور ہمارا ورک ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے لیے ہوتا ہے۔ میرا حلقہ NA53 ہے اور یونین کونسل 1 اور یونین کونسل 98 سیکٹر F8، دو جگہ سے میں ذاتی طور پہ خود جو ہے نا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، یا میرے فیملی کے لوگ ہیں۔ باقی اوورآل ہم ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا وہ ہماری پارٹی کا پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا اور انشاءاللہ فیصلے ہوں گے، لیکن 15 سے 20 یونین کونسل کے اندر ہمارا گروپ جو دوستوں کا ہے وہ انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد اس پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے، اور اسلام آباد کے جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے یہ پورے پاکستان کے اوپر اس کا اثر جاتا ہے، خواہ وہ کراچی ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ KPK ہو، وہ اسلام آباد کے رزلٹ کو سارے دیکھ رہے ہیں، جنوبی پنجاب ہو۔ تو اسلام آباد کا جو رزلٹ ہے وہ پچھلا 20 سالہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے، لیکن اسلام آباد کی دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون نے ون کی ہیں۔ اس سے پہلے کاف لیگ کی گورنمنٹ بنی ہے، دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون نے ون کی ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے، ہماری پارٹی کے قائد ہیں 2013 میں جب، تو اس وقت بھی دونوں سیٹیں ہم نے ون کی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے دوست انجم عقیل خان صاحب، ان کو ٹکٹ نہ مل سکا، جس وجہ سے وہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز نے لوز کی ہے۔ ایک نیا بندہ تھا چودھری اشرف، اس کو دیا گیا ٹکٹ۔ تو وہ پارٹی کے بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب بھی کسی ورکر کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اسلام آباد کے عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے شہر اقتدار کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ یہاں پہ ایک کنال کے اوپر اگر یونٹ بنا ہوا ہے 350 لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں 200 لوگ بے روزگار ہیں۔ سب سے بڑا کام جو کرنے والا وہ بے روزگاری کے اوپر ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام آباد میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آدھے سے زیادہ ریسٹورنٹ ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، کلاس 4 کے لوگ ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، وہ انہوں نے اگر کسی کے پاس 20 بندوں کا سٹاف تھا تو وہ 8-10 پہ آ گیا، مطلب وہ 50% آپ کے جو لوگ ہیں وہ مزید بے روزگار ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پرائم منسٹر کے گھر سے 2 کلومیٹر پہ کل 4 مرڈر ہو گئے ہیں دن کو 4 بجے، اور لا اینڈ آرڈر کی اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے جو پہلے تو انہوں نے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے۔ PM کا اپنا پڑوس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، تو باقی اسلام آباد تو آپ چھوڑ دینا۔ تو اسلام آباد کے اندر اس کے علاوہ جو بلدیات کے حوالے سے جو کام ہیں، جو کرنے والے ہیں، ان میں اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کے۔ دیکھیں، اس سے پہلے پوری دنیا میں بھی جہاں بھی شہر بنتے ہیں تو وہ دریا کے اوپر بنتے ہیں، ریور کے اوپر بنتے ہیں، کیونکہ پانی ایک بیسک نیڈ ہے آپ کی۔ لیکن اسلام آباد شہر ایسی جگہ بنایا گیا جہاں پانی نہیں ہے، تو اس کے پورا کرنے کے لیے ریور ڈیم، سبلی ڈیم اور خانپور ڈیم سے پانی پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا گرمیوں میں یہاں پہ ٹینکر مافیا کا راج آ جاتا ہے۔ آپ کا G13, 14, 15 اس میں تو پانی کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی انشاءاللہ ہمارا میر آتا ہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر سے خصوصی پیکج لیں گے کہ تربیلا ڈیم سے اسلام آباد کو پانی پرووائڈ کیا جائے۔ ادروائز اگر وہ تربیلا ڈیم دریائے سندھ سے پانی اگر نہ دیا گیا تو اسلام آباد بنجر بن جائے گا اور یہاں کراچی سے زیادہ برا حال ہو جائے گا۔ دوسرا ہمارا بڑا پرابلم یہ ہے دوستوں کہ اسلام آباد کے اندر جو سیڑھی ہے، یہ 90 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں سیڑھی مالک تھی، انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنا تھا، لیکن یہ تو 90 کلومیٹر کیا ہے، یہ تو 15 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا بوسٹ ہو گیا، سیڑھی فارغ ہو گیا، وائٹ ایلیفنٹ ہے۔ یہ میرا آبادی ہمارا کراچی کا لیری بن گیا۔ آپ تراوڑی چوک چلے جائیں، باراکوٹ چلے جائیں، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ CDA کے افسران کی وجہ سے ہوا ہے۔ CDA کے ان کو کام نہ کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بلڈرز ہیں جو DHA، بیریا، جتنے بھی ہیں، یہ ان کو کام نہ کرنے کے پیسے پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ CDA کے افسر بیٹھے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے۔ 85 میں کاربن جو ہے نا وہ سیکٹر E12 کا جو ہے نا انہوں نے کیا تھا، اور آج دیکھ لیں
کہ وہاں پہ ابھی تک سنگل لیڈ بھی نہیں لگی. تو اسلام آباد کے اندر دو طرح کے مسائل ہیں. مقامی لوگ ہیں، متاثرین ہیں، ان کا ایوارڈ کر لیا جاتا ہے، 30 سال ان کو پیمنٹ نہیں ملتی، اور بعد میں سیڑھیاں کہتی تھی یہ جو قابضین ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ اولڈ سٹیزن ہیں، ان کے آباء و اجداد نے اپنی قبریں دی ہیں. آج ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ اسلام آباد کے روڈز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار دیے ہیں، اس کے بعد یہ شہر بنے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی سی ڈی اے کو آپریشن کرتی ہے، ایک خبر ڈی سی آفس کی طرف سے چل جاتی ہے، کمشنر آفس، آئی جی آفس کی، دیکھیں جی ناجائز قابضین بیٹھے تھے، ہم نے اٹھایا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہیں عطر من اللہ صاحب نے، انہوں نے حال ہی میں 2-3 ایسی ججمنٹ دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ پیمنٹ نہیں دی سی ڈی اے نے وہ ایوارڈ کینسل کیے جائے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگایا جائے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے مقامی لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. تیسرا ایک اچھا انہوں نے اقدام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی یہ نہیں کر پائے کہ اسلام آباد کے کوئی بھی کوٹا آئے گا جن نوکریوں کو تو 50% دیں گے، لیکن اس میں 50% ان کو دینا چاہیے تھا جو اولڈ سٹیزن ہیں، جو پرانے یہاں کے متاثرین ہیں، جن کی قبروں پہ اسلام آباد بنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کراچی سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، وہ یہاں کا ووٹ ٹرانسفر کرواتا ہے، اس کا بھی وہی ڈومیسائل بن جاتا ہے، وہ بھی وہ کوٹا اپلائی کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہر طرف سے ڈاکہ مارا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میرے دوستوں، اسلام آباد شہر کے جو اپ گریڈ کرنے کے معاملات تھے، آج دیکھیں انہوں نے ماسٹر پلان کو ری وزٹ کر کے آپ کے F10 تک کمرشل کر دی ہے. کیا اسلام آباد کے روڈ اتنا بوجھ برداشت کر سکیں گے؟ ہائی رائز بلڈنگ جب بنے گی تو آپ ایک اپارٹمنٹ کے اندر جسٹ ایک گاڑی کی بھی وہ لگائیں تو یہاں پہ 50,000 اپارٹمنٹ بننے جا رہا ہے. تو ہمارے روڈ اس قابل ہیں کہ یہ کیپیسٹی برداشت کر سکیں؟ یہ تو اسلام آباد کے اندر آپ کی جو ہے نا یہ کابل بننے جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کابل جا کے دیکھیں، ٹی وی چینل لگائیں، اور کابل کے اندر جتنی رش ہے وہی رش آپ کے اسلام آباد میں آ رہی ہے. اس بارے میں کوئی بھی نمائندہ نہیں، کیونکہ میری یہ یونین کونسل ہے F10 سے لے کے F8 تک، مجھے اس کا پتہ ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ ابھی وہاں پہ پلازے بنے نہیں ہیں، جسٹ کام لگا ہوا ہے، تو وہ روڈ 2-2 گھنٹے بلاک ہو جاتا ہے. جب اسلام آباد بنا تھا تو سی ڈی اے کا پہلا چیئرمین سی ڈی اے جو تھا وہ جنرل یحییٰ خان تھا، اور اس نے ایک بات کی تھی کہ وہ کوئی بھی چیز کمرشل یا ریزیڈینشل جب سی ڈی اے آپ کو سیل کرتا تھا، اس کی پرائس لیتا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں 6% آپ کا جو ہے نا وہ ہیلتھ بجٹ ہے، 6% آپ کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے، اور 6% آپ کا جو ہے نا وہ ہے اسپورٹس بجٹ ہے. یہ 18% 3 بجٹ بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو، سی ڈی اے نے ایک سکول بنایا ہے I9 کے اندر، سی ڈی اے نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے G6 کے اندر، سی ڈی اے نے سپورٹ کمپلیکس کے لیے کچھ 4-6 گراؤنڈ بنائے ہیں. یہ کھربوں روپے کا بجٹ کون کھا رہا ہے؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ میرے شہر کے بچوں کا حق ہے. یہ حق کون کھا رہا ہے؟ ہم نے بلدیات میں آنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر ہمیں عزت دی تو ہم ان سے یہ حق اپنا چھین کے لیں گے. یہ ہمارے بچوں کا حق ہے. آج ان زمینوں کے اوپر آج دیکھیں ہر سیکٹر کے اندر 6% اگر رقبہ مختص کر دیا جائے کہ یہ گراؤنڈ کا ہے، 6% مختص کر دیا جائے کہ جی یہ سپورٹس کا ہے، 6% جو ہے ایجوکیشن کا ہے، تو ہر سیکٹر کا اندر ایک سیکٹر میرے بھائی میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا جاؤں 6,666 کنال کا ہے. اور اس 6,666 کنال سے جب 18% آپ آتے ہیں تو آپ کی ہر سیکٹر کے اندر 1,500 کنال زمین جو ہے وہ صرف اس بات کے لیے مختص ہونی چاہیے. یہ 3 جو ایشو ہیں اور وہ نہیں ہے. یہ 4-6 کنال 10 کنال کا ایک ملٹی گراؤنڈ دے کے جو لالی پاپ لوگوں کو چپ کروا دیے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلام آباد سی ڈی اے ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ہمارے بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے دوست کینڈیڈیٹ پارٹی جن کو بھی ٹکٹ دے ان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس نمبر آف گیم پورے ہوں اور ہم جا کے آگے یہ مقابلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے جو حقوق کی جنگ لڑنی ہے وہ ہم لڑ سکیں. اگر ہمارے نمبر آف گیم پورے نہ ہوئے، دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی بڑی باتیں کی گئی، ہم اربوں ڈالر منہ میں مار دیں گے ان کے، یہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا. جن کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، فیڈرل منسٹرز، سیکٹریز پتہ نہیں ہر گلی میں عہدے دیے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے. یار ان کا یو سی چیئرمین وہ کیا کرے گا؟ پاکستان کو جب بھی بچایا، جب بھی مشکل وقت ہے تو وہ ایک ہی نام ہے، پاکستان مسلم لیگ، جس نے بنایا بھی ہے پاکستان کو اور بچایا بھی.
میرے عزیز دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کو بہت بڑی آفر آئی تھی. یہ تو کسی پہ کرپشن کا الزام لگانا بہت بڑی آسان بات ہے. آپ ایک بلڈنگ 6 منزلہ کھڑی کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ 2 سال لگ جاتے ہیں, لیکن تنقید کرنے کے لیے ود ان سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں یار یہ اینٹ صحیح نہیں لگی, وہ تنقید ہو جاتی ہے. میاں صاحب کو آفر آئی تھی کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں, جو چاہیے آپ کو لے لیں. تو اگر یار اس بندے نے کرپشن کرنی ہوتی ہے اس ٹائم کر لیتے نا. کیوں انہوں نے کیے؟ پاکستان کو مضبوط کیا نا, آپ کے پاکستان کو, میرے پاکستان کو. ایسا تو نہیں ہوا ہے نا کہ میاں صاحب نے وہ پیسے لے لیے اور ابھی یہ ان لوگوں نے جو رونا تھا, جو کچھ کرنا تھا. پاکستان کی عوام بہت پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا, پری پلان تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے قائد نے کورٹ میں ایک بات کی تھی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور وہ اللہ کا فیصلہ آج آپ میرے دوستوں آپ کے سامنے, جن لوگوں نے ان کو غدار کروانے میں حصہ ڈالا ہے, ہر ایک سے اللہ پوچھ رہا ہے اپنی جگہ پہ, ہر ایک سے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ان کے MNAs, ان کے MPs, منسٹرز وہ مارکیٹ میں سودا لینے نہیں آ سکیں گے. یہ عوام, یہ عام لوگ ان کو گھسیٹیں گے. یہ میڈیا کے توسط سے میں آپ دوستوں کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پھر ان کو دکھانا ہے, پھر ان کو چھپانا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بول کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا, ان کے ووٹ جو ہے نا ووٹ چوری کیے, ان کا جو ہے نا وہ آرو کو خریدا گیا, یہ ساری چیزیں دیکھیں آخر ایک وقت آتا ہے. آج پاکستان کو تباہ کر دیا. IMF بغیر کسی مجھے آج ایک دوست نے جو ہے نا وہ کمنٹ کیا کہ جی دیکھیں راک ایجنٹ پکڑے گئے. بھائی آج تک نہیں کسی لیڈر نے راک ایجنٹ نہیں رکھے. میں نے ان کو جواب دیا کہ آج تو بغیر کسی ایجنٹ کے آپ نے پورا IMF جو ہے نا اسرائیل کے حوالے کر دیا. اسرائیل چلا رہا ہے نا IMF کو, اور پاکستان کا گورنر آپ نے ان کو دے دیا. تو آج تو کسی نے اس کو الزام نہیں چلایا. سب سے بڑی ہماری عبادت جو تھی وہ حج بیت اللہ تھا, یا ہمارا جو ہوتا ہے عمرہ ہوتا ہے, زیارات ہوتی ہیں ایران عراق کی ہمارے مسلمانوں کے لیے, ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کے دور میں 2018 میں میرے آخری حج جو ہے نا اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا, تو میں اپنی والدہ سسٹر کے ساتھ گیا. تو ہمارا 3 لوگوں کا جو خرچہ ہے وہ 2,60,000 پر پرسن کے حساب سے 7.5-8 لاکھ ہے, اور 1 لاکھ ہم پاکستانی جاتے ہوئے ساتھ لے کے گئے. اللہ کا شکر ہے ہمارا اچھا وہ جو ہے نا کھانا پیکج سارا. تو یہ 3 لوگوں کا جو خرچہ ہے وہ آج ایک بھی نہیں اس میں ہو رہا. اس دفعہ جو حج آ رہا ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر آ رہا ہے گورنمنٹ کا. تو میرے بھائیوں دوستوں آپ دوسری طرف دیکھ لیں, یہ وہ سکھ کمیونٹی کی کیپ پہن کے اور ان کا وہ افتتاح کر رہے ہیں, اور ان کا جو ریٹ تھا وہ اگر 1 لاکھ میں ہوتا تھا ان کی زیارات جو ان کی ہیں مذہب کے مطابق ان کے مقدس مقام, تو وہ آج وہ 50,000 میں ہو رہا ہے. سکھوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے خرچے کم ہو رہے ہیں, جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے لیے خرچے 3 گنا زیادہ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ خود بھی جو ہے نا وہ کس لابی کا بندہ ہے, اور اس کو لانچ کیا گیا تھا, اور جو لانچ کرنے والے ہیں وہ خود بھی بیچارے اب پریشان ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ہارے ہوئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے تھے. تو دیکھیں میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ گاڑی کا مکینک ہے وہ کبھی بھی ہوائی جہاز نہیں جوڑ سکتا. اس کو ہوائی جہاز کا انجن دے دیں, اس نے وہ اگلے ہی حالت سے بھی اس کو نکال دینا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشخبری ملے گی, اور اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر کا حلف اٹھا رہے ہوں گے, اور آپ میڈیا کے دوست ساتھ ہوں گے اور آپ کوریج دے رہے ہوں گے. باقی میرے عزیز دوستوں کشمیر ڈے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ بابا قائد محمد علی جناح جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, ان کا ارشاد ہے جو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے کہ کشمیر ہماری شرف, کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. میرے عزیز دوستو اسی کشمیر کے اندر سے آپ کا پانی آتا ہے, اور پینے کا وہ پانی جس کے اوپر قبضہ آج انڈیا کا ہے, یہ اگر آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارا مقبوضہ کشمیر شامل ہو کے یہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو اس سے آپ کو کھربوں ڈالر سالانہ کا منافع پروفٹ ہے پاکستان کو. یہ کچھ دوست نادان سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں, یہ پہاڑ نہیں ہیں. ان سے جو دوائیں جڑی بوٹیاں جو یہاں کے لوگ ہیں یہ خوددار لوگ ہیں,
300 سال 400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ جتنے بھی جرنلز ہیں یہ یا افغانستان سے، رشیا سے، بابر کے ساتھ، یہ ان کی اولادیں آ رہی ہیں. ان لوگوں نے بڑی مشکل ٹائم فیس کیے ہیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ کبھی بھی انڈیا یہ اپنے مائنڈ سے بات نکال دے کہ ہم ان کی حق خود ارادیت کو دبائیں گے اور یہ لوگ چپ کر جائیں گے. ابھی تک ان لوگوں نے، ان کا دن بدن جو مرال ہے وہ بلند ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اور ابھی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ 1 سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، تو 300 دن کرفیو لگا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 70-80 سال گزرنے کے بعد ان کو کم ہو جانا چاہیے تھا کہ یار ان کے وہ پرانے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، جوان فوت ہو گئے ہیں، بچے ہیں، لاکھوں کے حساب سے قربانیاں دے چکے ہیں، جوان اپنے خون کا نذرانہ دے چکے ہیں. ہزاروں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اور کئی ہمارے اسٹوڈنٹ، ان کو وہ ہمارا وہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھا دیا جاتا ہے. اگر یہ باتیں کہیں لکھی جائیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے خون سے یہ باتیں لکھواؤں. بس یہ ایک شاعر ہیں ہمارے، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، انہوں نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے فرما دیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو میرے عزیز دوستوں، اس چیز کو اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے مسلم لیگ نواز کی، ہم اپنے قائدین سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس مسئلے کا UN کی قرارداد کے مطابق حل ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے. نہیں تو دنیا کا امن تباہ ہو سکتا ہے. یہ کشمیر چھوٹا سا ایشو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے دل اور جان کی دھڑکن ہے.